بزرگان ملت، برادران ایمان، وعدہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ہم نے کل اپنی مجلس میں یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس عشرے میں ڈیلی ایک معصوم کی سیرت اور اس معصوم کا ہم سے خطاب کیا ہے اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ کل ہم نے حتی الامکان کوشش کی، جو پوری نہیں ہو پائی، ظاہر سی بات ہے ذکر رسول 63 سالہ زندگی 1 گھنٹے 40 سے 50 منٹ کی زندگی میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کچھ اشارے ان کی زندگی سے کہ جو وہ ہم سے چاہتے ہیں اور ہم نے تاریخ کے آئینے میں دیکھے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ہو، تاکہ کل کو اگر کسی غیر قوم کے سامنے ہم کھڑے ہو کے نبی اور اولاد نبی کی بات کریں تو ہم ان کو تسلی بخش، اطمینان بخش جواب تاریخ اسلام سے دے سکیں۔ اسی طرح آج کی تاریخ جو ہم انشاءاللہ جتنی بھی دیر گفتگو کریں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی کے وہ واقعات یا وہ چیزیں جو بیان تو کی جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فضائل اہل بیت بیان نہیں کیے جائیں گے مجلسوں میں تو کیا چیزیں بیان کی جائیں گی، لیکن ان فضائل پہ تھوڑی دیر رکیں اور رکنے کے بعد ان سے یہ سوال کریں کہ یہ واقعہ ہماری زندگی میں کہاں پر عائد ہوتا ہے، ہم اس واقعے میں اپنے آپ کو کہاں پہ شریک کر سکتے ہیں۔ شہزادی بی بی فاطمہ یا کسی بھی خاتون کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا آپ سماعت کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک پہلو بیٹی کی نکاح ماں باپ کے گھر میں ہوتا ہے، ایک زندگی کا حصہ شادی کے بعد ہوتا ہے، اور ایک خاتون کی زندگی جب بدلتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ اب اس میں کون سا پہلو اہم ہے وہ ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے۔ بھائی ہو سکتا ہے ماں باپ کی نگاہ میں بیٹی کی حیثیت زیادہ قابل قبول ہو، شوہر کے لیے اس کی شریک حیات کا انتخاب کا ہونا بہت ضروری ہے، ماں باپ کے لیے بچوں کے لیے ماں باپ کی یا ماں کی زندگی کی اہمیت بڑی ہے۔ جیسے ہم شہزادی کی زندگی وہ تینوں پہرائے میں لے کے چلیں، فضائلی میدان میں آئیں تو فضائلی میدان میں ہم یہ جملہ سامنے والے اپنے سامنے سے کہہ سکتے ہیں کہ شہزادی بی بی فاطمہ کے مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ رحمت للعالمین کے لیے بیٹی رحمت ہیں۔ یہ جملہ ہم کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ شہزادی کی فضیلت میں اس جملے کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، بیٹی کی صورت میں شہزادی ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ شادی ہونے کے بعد انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، شادی سے پہلے ایمان ناقص رہتا ہے، اور امیر المومنین کل ایمان ہے تو شہزادی ان کے ایمان کا بھی جز ہے۔ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو حدیث میں وارد ہوا ہے، اور حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کی بھی جنت شہزادی کے قدموں پر ہے۔ یہ تینوں پہلو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھے تاکہ انہی تینوں پہلوؤں پر ہم بات کریں کہ یہ 3 پہلو کس طرح شہزادی نے انجام دیے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ شہزادی کے والد کا انتقال یا والدہ کا انتقال جو ہے، شہزادی کے پہلا صدمہ ہے والدہ کا انتقال۔ ولادت کب ہوئی بھی جمادی ثانی میں ہے کہ اس طرح ہے۔ شہزادی کی تربیت کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا، شہزادی کی والدہ کون ہے۔ والد کا تو ذکر ملتا ہے، والدہ کا بھی ذکر ہے ہم کرتے ہیں۔ شہزادی کی والدہ اپنے وقت کی سب سے امیر ترین عورت ہے، سب سے امیر ترین خاتون، اور اب اس امیر ترین خاتون نے وہ کون سا ایسا عمل انجام دیا کہ شہزادی غربت میں بھی شکر انجام دے رہی ہیں۔ یہ جو چیز کہی جاتی ہے کہ دولت انسان کو بگاڑ دیتی ہے، یاد رکھیے گا اگر دولت محب اہل بیت علیہ السلام کا معرفت کے ساتھ ہے تو کبھی نہیں بگاڑے گی۔ دولت نہیں بگاڑتی ہے تو ہم الزام تراشی کرتے ہیں، ہمیں ایکسکیوز چاہیے، ہر چیز کے بہانہ چاہیے، ہم یہ نہیں کر سکتے اور یہ ہو گیا، یہ نہیں کر سکتے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے۔ سوچے ذرا ایک لمحے کے لیے، شہزادی نے جس عالم میں آنکھیں کھولی، جناب ختیجہ پہ کتنی دولت رہی تھی، تصور ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اور اسلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری دولت جناب ختیجہ نے پیغمبر کے حوالے کر دی۔ یہ ہے شریک حیات کا تال میل۔ اب دیکھیں ایک طرف امیر ماں جو اپنی ساری دولت رسول کو دے رہی ہیں، ایک طرف وہ رسول جن کی میں نے کل آپ کو حیات تھوڑی سی سنائی کہ تمام مصیبتیں پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد بھی وہ امت کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اب ان 2 امتحانوں کی زندگی میں پلنے والی بیوی کو فاطمہ بیوی کہتے ہیں۔
اب ان کی زندگی کس طرح ہے؟ شہزادی نے وہ عمل بھی دیکھا جو دولت والا تھا، شہزادی نے بابا کی تربیت بھی دیکھی۔ اب ان دونوں تربیت کو دیکھنے کے بعد اب شہزادی کی زندگی دیکھیے، ایک بیٹی باپ کے ساتھ کس طرح ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاید یہ چیز نہیں ہے، لیکن بیٹی باپ کے ساتھ کس طرح جی رہی ہے کہ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ جب جب شہزادی پیغمبر کی خدمت میں آتی تھی تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ آج معاشرے میں کیا کوئی ہے اس طرح کا جو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھے؟ دیکھیے عظمت اپنی جگہ، عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں یہ تربیت کون دے رہا ہے بی بی فاطمہ کو؟ یعنی اس وقت کا بڑا ظالم ابو جہل ابو لہب، وہ پیغمبر کی کمر پر یعنی پشت پر حالت نماز میں اوجھی ڈال رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ سوچئے کیا عمر تھی شہزادی کی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی رسول کی کمر سے پشت سے اس نجاست گندگی کو ہٹا دے۔ شہزادی آئیں، یہ ہے بیٹی کا مرتبہ۔ اچھا شہزادی کو جو بیٹی یعنی بیٹی جو پیغمبر کو دی گئی کس عالم میں دی گئی، یہ ایک سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یعنی دیکھیں شہزادی کے ساتھ جو سب سے سامنے کی ہمیں مسائل پہ غور کرنا ہے، ایک تو یہ بیٹی ہے، دوسری بات اس وقت میں شہزادی کی ولادت ہوئی جب بیٹی کو مانا ہی معیوب جاتا تھا۔ آپ سوچئے مطلب کس طرح کی مصیبتیں شہزادی سامنے۔ اس وقت شہزادی نے وجود پایا کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں معاشرے سے شہزادی کے پیدائش رسول کس طرح لڑ رہے ہیں، ادھر شہزادی کی ولادت ہوئی ہے، رحمت للعالمین ان کو رحمت بنا رہے ہیں، پیغمبر ان کے ولادت پر فخر محسوس کرے، اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا، اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ آپ ذرا سوچیں معاشرے میں کتنا مشکل ہوگا یہ چیز ہماری سوسائٹی میں لاگو کرنا، کیونکہ بیٹی کو پیدا ہونے کو وہاں پر زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ شہزادی نے وجود پانے کے بعد اس بدعت کو ختم کرا کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کسی کو تو قربانی دینی ہوگی، جب قربانی دو گے تو انقلاب آئے گا۔ آپ توجہ فرمائیے گا۔ اب شہزادی اپنے والد کے ساتھ کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ میں پوری شہزادی کی تربیت جو حضرت پیغمبر نے کی ہے میں ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ شادی کے بعد جب پیغمبر اسلام حضرت علی کے گھر آئے ہیں یعنی بی بی فاطمہ کے گھر، تو کیا جملہ ارشاد فرمایا حضرت علی سے؟ یہ اس جملے کو آپ رسول کے حیثیت سے دیکھیں، ایک باپ بیٹی کا باپ اپنے داماد سے، یہ بڑا نازک سا رشتہ مانا جاتا ہے ہمارے داماد اور سسر کا۔ اب دیکھیں جملوں پہ جملے سنیے گا آپ، کتنا اہم جملہ ہے اور کتنی ہمت چاہیے اس معاشرے اس جگہ۔ ہم کیا اس جملے کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے داماد سے اپنی بیٹی کے متعلق یہ پوچھنا، علی بتاؤ فاطمہ کو کیسا پایا؟ کتنا آسان ہے سننا آپ کے لیے اور میرے لیے پڑھ دینا۔ مطلب یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے اپنی بیٹی کی تربیت پہ پورا یقین ہو، جسے فل کانفیڈنس ہو کہ میری شہزادی کیسی ہے۔ اب دیکھیے وہ دوسرا جملہ، جیسے جناب پیغمبر نے پوچھا حضرت علی نے کیا فرمایا؟ عبادتوں میں اضافہ کرنے والا۔ اب اس کے بعد شہزادی کے چہرے پر شہزادی کے دیدار کیا پیغمبر نے۔ اب یہاں پر پھر اہم مسئلہ، اب جو پیغمبر نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے باپ ہے بھائی، نبی ہے لیکن باپ بھی تو ہے۔ شہزادی کے جسم پر وہ لباس نہیں دیکھا جو ماں کا لباس تھا، وہ قیمتی لباس نہیں دیکھا جو ماں نے بچا کے رکھا تھا۔ ہر ماں اپنی اولاد سب کچھ قربان کیا، ایک لباس تو رکھا نا اولاد کے لیے۔ اب یہاں پر پیغمبر نے پوچھا، پیغمبر کو کیا پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، لیکن پیغمبر ہمارے لیے پوچھ رہے ہیں، شہزادی سے پوچھ رہے ہیں پیغمبر، بیٹی وہ لباس کہاں گئے جو تمہیں ہم نے دیا تھا؟ پہلی رات، کتنا اہم مسئلہ ہے، اسے اپنی زندگی میں تھوڑا ہم سوچیں۔ پیغمبر کی بیٹی فرما رہی ہیں، بابا کل ایک سائل آیا تھا، اس نے لباس مانگا۔ اب پیغمبر معاشرے کو بتانے کے لیے بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی
یہ لباس دیتی تھی؟ مجھے معاف کیجئے گا میرے عزیزو، میں بھی شاید اس پیرائے پر، اس کیٹیگری پہ نہ اتر پاؤں، بخدا مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہو پاتی کہ میں اپنی عزیز چیز راہ خدا میں دے دوں، لیکن پڑھائی اس لیے جاتی ہے کہ شاید ان واقعات کو بیان کرنے کے سبب اللہ ہمارے دل میں محبت ڈال دے جو فاطمہ بی بی کا رتبہ ہے۔ کتنا ذریعہ، آپ ذرا سوچئے، ماں کا لباس، ماں کا دیا ہوا لباس، کہا بابا آپ ہی نے تو فرمایا ہے راہ خدا میں وہ دو جو سب سے زیادہ پسند ہو۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اب آئیے ایک لمحے کے لیے یہاں سوچیں، ہم راہ خدا میں کیا دیتے ہیں؟ لمحے کے لیے سوچنا پڑے گا، ہم نے راہ خدا میں کیا دیا؟ ہم شاید اپنے وجود کو بھی راہ خدا میں وقف نہیں کر پائے۔ شہزادی نے اپنا قیمتی لباس دیا، اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کو رخصت کیا، وہ جملے سنیے، جب رخصت کیا ہے حضرت بی بی فاطمہ کو، تربیت جناب خدیجہ نے جیسے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں تھوڑے سے، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے اور 40 سے 45 منٹ میں ساری باتیں، لیکن اشارے دیتا چلا جاؤں گا آپ کو میرے عزیزو۔ اب دو جملے کہے ہیں، ایک جملہ پیغمبر نے بی بی فاطمہ سے کہا ہے اور ایک جملہ پیغمبر نے حضرت علی سے کہا ہے۔ بی بی فاطمہ سے کہا کہ میری شہزادی، تمہارا شوہر غریب ہے، کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا، کبھی کوئی۔ ایک جملہ حضرت علی سے کہا، وہ یہ کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ آج ہمارے ہاں کیا یہ جملے رائج ہیں؟ ہاں، اب مجلس کی حد تک آئیں تو یہ ہماری عقیدت ہے، میں واقعہ بھی سناؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، داد دیں کہ شہزادی نے کیا کبھی کچھ مانگا حضرت علی سے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن واقعے کے ہر پوائنٹ پہ رکیں گے، بات کریں گے، اس پہ آگے بڑھیں گے۔ لوگ یہ تو پڑھتے ہیں کہ شہزادی نے کبھی کچھ نہیں مانگا، حقیقت ہے، لیکن میں اپنے سننے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ علی علیہ السلام کی عدالت کو زیب دیتا ہے کہ وہ فاطمہ کی ضرورت پوری نہ کریں؟ دیکھیے لفظوں کا کھیل ہے، ایک طرف یہ کہا جانا کہ شہزادی نے کچھ نہیں مانگا، صحیح ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ضرورت بی بی فاطمہ کی اور حضرت علی نے پوری نہ کی ہو؟ اس کا مطلب یہ تاریخ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ضروری نہیں کہ جب مانگا جائے جب ہی دیا جائے، اپنی معرفت اور گھر کے رشتوں کو ایسا بنا لو کہ اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب مانگا کیا شہزادی سے؟ جب اصرار کیا، بہت اصرار کے بعد صرف ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، لیکن اس واقعے میں کچھ گوشے نکالنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کیا مانگا شہزادی نے؟ جب کافی اصرار کیا، تاریخ آپ پڑھیے گا، جب مولا کائنات نے کہا فاطمہ کچھ تو مانگو، تو جناب فاطمہ نے فوراً جملہ کہا، دیکھیں باپ کی تربیت کہاں سر آتی ہے، کہا میرے بابا نے منع کیا ہے۔ کہا صحیح ہے، وہ ان کا فرض تھا، لیکن تم میری شریک حیات ہو، تم میری شریک حیات ہو، کچھ تو مانگو۔ اب بی بی نے فرمایا ایک انار مل جاتا۔ اب دیکھیں اسے لفظ انار ہم سمجھتے ہیں ایک چھوٹا سا پھل ہے، لیکن تمنا زہرا ہے، کچھ مانگا تو ایک پھل مانگا۔ اچھا شہزادی کیا ہمیں کچھ بہت بڑا نہیں مانگ سکتی تھی؟ اسے کہتے ہیں تربیت، کہ اگر امیر المومنین اصرار کر بھی رہے ہیں کہ کچھ مانگو تو ایسی چیز مانگو کہ جو وقتاً لا کے دے سکے۔ اب یہ جو مانگا گیا ہے تو حضرت علی باہر سے آئے، اور حضرت علی کی زندگی انشاءاللہ کل ہم عرض کریں گے، لیکن اشارہ وقت ہے تو اشارہ دیتا چلوں۔ حضرت علی کی زندگی میں کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، محنت و مزدوری حضرت علی کا بہترین مشغلہ تھا، حتیٰ کہ امیر المومنین کو پسند تھا خالی نہ بیٹھنا، کبھی خالی نہیں بیٹھے، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وقت بچائے تو کنویں سے پانی نکالا ہے۔ روایت آپ پڑھیے گا، تاریخ پڑھیے گا، ایک ڈول نکالنے کے عوض ایک خرمہ ملتا تھا۔ کتنا؟ یعنی ایک بالٹی پانی نکالو گے آپ، جب آپ کو ایک کھجور ملے گا۔ 16 ڈول کے نکالتے تھے، تھوڑا وقت نکلا، تاریخ کہتے 16 کھجور ملے، رسول کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیے۔
باغبانی کے کرنے چلے گئے، سب یعنی خالی تو نہیں رہتے تھے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے مانگا، اب دیکھیں یہاں پر ایک اہم بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے، جب شہزادی سے انار مانگا، شہزادی نے انار مانگا، تو امیر المومنین کہاں سے آئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہیں سے آئے تھے نا۔ اب تاریخ کہتی ہے جیسے ہی شہزادی نے انار مانگا، اب آپ بتائیں حضرت علی نے یہ کہا کہ میں کل لا کے دوں گا، یہ بھی لے کے آ رہا ہوں؟ اب فوراً گئے نا۔ کہاں گئے حضرت علی؟ میں رکنا چاہتا ہوں، کہاں گئے حضرت علی؟ مزدوری کرنے کے لیے۔ کیا حضرت علی معاذ اللہ، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا مارکیٹ میں اتنی بھی ویلیو نہیں تھی کہ ادھار لے آتے؟ لا سکتے تھے نہیں لا سکتے تھے حضرت علی؟ یہ ایک اہم بات ہے، اس کو سننے کی کوشش کیجئے گا آپ، بڑی مشکل سے باتیں ہضم ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے یہاں پر کہ پہلی بات بیوی کی جائز خواہشاتیں پوری کرو، مگر ادھار کی کمائی سے نہیں۔ تھوڑا سا میرے عزیز تھوڑا سا سوچیے، بھائی لا سکتے تھے نا، کل ادا کر دوں گا، کل دے دیں گے، لیکن امیر المومنین نے کہا کہ خواہشیں پوری کرنا اپنی، مگر محنت و مزدوری کے ساتھ۔ اب یہاں پہ پھر میں بات آگے عرض کروں، گھر سے نکلے، یہودی کے باغ میں آئے، مزدوری کی، کتنی دیر مزدوری کی؟ کتنی دیر؟ تاریخ کہتے ہیں کہ اتنی دیر مزدوری کی تو ایک انار خرید سکیں۔ اب یہاں پر یہ بات صرف ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ گھر سے آنے میں بھی وقت لگا، گھر جانے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے امیر المومنین میری اصلاح فرمائیں، جب آپ یہاں پر باغ میں آ ہی گئے تو تھوڑی دیر اوور ٹائم کر لیں، اور ایک کے بجائے 2 انار کے پیسے اکٹھے کر لیں۔ بھئی آنے جانے میں تو اتنا ہی ٹائم لگے گا نا، تھوڑی دیر اور محنت کر لیں۔ لیکن شاید امیر المومنین جواب دیں کہ میرے پاس سیرت نبی ہے، فیملی کو وقت دینا بھی بے پناہ ضروری ہے، کیونکہ جس کے لیے دولت کما رہے ہیں اگر اسی کی تربیت نہ کر پائے تو وہ دولت کو پوچھے گا، ہمیں بھول جائے گا۔ یعنی یہاں پہ کیا پیغام زندگی کا مل رہا ہے کہ یہ ساری دولت کس کے لیے کما رہے ہیں؟ نوجوانوں کے آپ سب بزرگ یہاں تشریف فرمائے ہمارے تو کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اولاد کے لیے، اور اولادی کو وقت نہ دے پائیں، اولاد ہی کے پاس نہ بیٹھ پائیں۔ ان کی ضرورتوں کی ہر چیز تو ہم ادا کر رہے ہیں، مگر جو تربیت ہونی چاہیے وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ اب یہاں سے واقعہ ٹن لیتا ہے ایک دوسری طرف۔ حضرت علی نے انار لیا اور انار لے کے اب راستے سے گزر رہے ہیں۔ بڑا مشکل ہے اس واقعے کو پڑھنا اور سننا، اپنے دل پہ اس کو رکھنا۔ راستے میں ایک بیمار مل گیا، ایک فقیر مل گیا۔ مولا نے کہا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا آدھا انار مل جاتا۔ میں یہاں پہ ایک بات پوچھتا ہوں، اس کو کیسے پتہ چلا کہ انار حضرت علی کے پاس ہے؟ اس باتوں کو ڈسکس کیجئے گھر جا کے آپ۔ بھائی ظاہر سی بات ہے پینٹ شرٹ یا جینس کا تو زمانہ تھا نہیں جو دکھتا چھپا ہی نہیں جاتا۔ بھائی اس دور میں تو جھبے عرب کا لباس ہی ایسا تھا، تو انار چھپایا جا سکتا تھا نہیں چھپایا جا سکتا تھا؟ سوچئے آپ، چھپ سکتا تھا بھائی؟ سوال یہ بیوی کی تمنا ہے، بیوی کی خواہش ہے۔ امیر المومنین کے کردار کو پہچاننے کے لیے جملے کو سنیے، وہ امیر المومنین اگر بیوی بھی کوئی جائز تمنا کر لے راستے کے فقیر سے بھی چھپا کے نہیں لے کے جاتا۔ نہ جانے ہمارا نوجوان کیسے اپنی بیوی کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپاتا نظر آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک پوائنٹ ہے اس میں، لیکن ماں باپ کی اگر عظمت اور ان کے دل کی محبت سے واقف ہوتے تو آپ کو یقین ہوتا کوئی ماں باپ کبھی برا نہیں مانتے کہ تم اپنی بیوی کو کچھ دو۔ ان کے تو ارمان تھے کہ میرے بیٹے کے سر پہ صحرا سجے، ان کے تو ارمان ہوتے کہ ہم دادا دادی بنے۔ ارمان ہے یا نہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب دین گھروں سے دور ہو جاتا ہے تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اب کس طرح گھر کا ماحول بدلتا ہے میں 2 مثالوں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک گھر میں بیٹی بھی ہو بہو بھی ہو، بیٹی کوئی غلطی کرتی ہے تو ماں پردہ ڈالتی نظر آتی ہے،
وہیں بہو سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو 4 جگہ بیان کرتے نظر آتے ہیں. اب لفظ بدل رہا ہوں میں. وہیں ماں بیٹی کو ڈانٹ دے, کوئی محلے والا نہیں بولتا, کوئی پڑوسی نہیں بولتا. دیکھیے سمجھیے ان باتوں کو تھوڑا سا. بھئی میری بیٹی کو میری بیوی یا میری ماں ڈانٹ دے, کوئی بولے گا ماں نے ڈانٹا, لیکن وہیں بہو کو اگر ساس ڈانٹ دے, یہ باتیں کیوں ہوئیں؟ کیونکہ دین رخصت ہو گیا. شہزادی کی زندگی ملاحظہ فرمائیں جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کیسی ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. یہ دونوں کی ضرورت ہے, دونوں کو سمجھنا پڑے گا. اسی لیے کہا گیا ہے شوہروں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, کہ جب تم اپنے گھر میں تشریف لاؤ اور ماں یا بیوی ایک دوسرے کی شکایت کرے, سنیے گا, ایک دوسرے کی شکایت کریں, تو روایتوں میں آیا ہے فیصلہ کرنے سے پہلے اتنی دیر صبر کرنا کہ 2 نمازوں کا وقت گزر جائے. نہیں 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 میرے عزیزو, کتنا صبر کرو, 2 نمازوں کا. باہر سے پریشان حال آئے تھے, کبھی ماں نے رو کے سنایا, کبھی بیوی نے رو کے سنایا. ہم اتنے بڑے معصوم تو ہیں نہیں. جب جذبات اور غصے میں آئیں گے تو کسی ایک کی تو حق تلفی ہوگی نا. ماں باپ میں اف نہیں کر سکتے, شریک حیات ہے, اس کا فرض ہے. آج اس کے پاس کون ہے؟ ایک لمحے کے لیے سنیے, اس کے پاس کون ہے آج تمہارے علاوہ؟ بچپنے میں اس کے پاس سہیلیاں تھیں, اس کے پاس اپنے گھر پہ ماں باپ تھے, اس کی سننے والا بھائی تھا. آج ہم جو بیاہ کے لے کے آئے, کون ہے اس کے پاس؟ یہ اپنے دل کی بات کس سے کرے؟ اسی لیے روایتوں میں بہترین عبادتوں میں سے عبادت یہ ہے کہ شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکرائے. بہترین عبادتوں میں سے عبادت ہے. خوش فہمی میں روایت ہے کہ خوش فہمی کا ماحول جب پیدا ہو جائے, اچھا ماحول جس گھر میں ہوتا ہے, ماں بہترین خاتون کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے. اور شوہر کی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنی خانم کا خیال رکھے. آج کون ہے اس بچی کے پاس, اس بیوی کے پاس؟ دیکھیے یہاں پہ سب مردی بیٹھے ہیں نا, ہم یہ بات کر سکتے ہیں. ہم کتنا دباتے ہیں اپنی شریک حیات کو؟ کیا جتنا ہم لوگ دبا رہے ہیں یا دبتے ہیں, دونوں ہی صورتیں غلط ہیں. دبنا بھی غلط ہے اور دبانا بھی غلط ہے. ہمیں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. یہاں پر حضرت علی نے اس سے پوچھا, اس نے پورا مانگا تھا آدھا مانگا, آدھا. حضرت علی نے آدھا انار دیا. اب یہاں پہ جملہ سنیے میرے سیدھو, آدھا انار دے کے مولا کائنات چلے گئے, یہ رکے رہے؟ یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے امیر المومنین. آدھا انار اس کو دیا, میں کہ مولا چلے جائیں, آپ جانا چاہیے آپ کو. لیکن تاریخ کہتی مولا کائنات رکے رہے. جب وہ آدھا کھا چکا مطمئن ہو گیا, کیا کچھ اور؟ کہا مولا یہ آدھا اور مل جاتا. حضرت علی کہہ لو یہ ہے امیر المومنین. اور امیر المومنین خالی یہی نہیں, امیر المومنین کو اطمینان فاطمہ پر بھی ہے کہ جس وقت میں فاطمہ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے تمہارا رائے خدا میں دے دیا, تو جو اپنی ماں کا قیمتی لباس ایک فقیر کو دے سکتی ہے, وہ انار دینے پہ ناراض نہیں ہوگی. یہ اتنا تال میل ہمارے پاس ہونا چاہیے, ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ اتنی ہونی چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات, یہ چھوٹے چھوٹے گھر میں نوک جھوک ہونا, یہ آنے والی اولاد پہ اثر انداز ہوتے ہیں. گھروں سے برکتیں اڑ جاتی ہیں, رحمتیں اڑ جاتی ہیں. اور جب رحمتیں اور برکتیں اڑ جاتی ہیں تو صرف مصیبتیں ہمارا احسار کر لیتی ہیں. اگر مصیبتوں سے نکلنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کے چلیں. سوال یہ کہ آدھا انار دے دیا. اب یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے, اپنے مجمع سے, اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے, مولا کائنات نے یہاں کتنا پیارا پیغام دیا ہے کہ اگر کسی کی ضرورت تم پوری طریقے سے پوری کر سکتے ہو تو حتی الامکان اس کی پوری ضرورت کرنا, یہ نہیں کہ تھوڑی مدد کر کے چلے جاؤ. کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ سخی تو حاتم بھی تھا, تو انہوں نے کہا حاتم کی سخاوت کیا تھی؟ کہا وہ 40 دروازوں سے دیتا تھا. تو چاہنے والے نے جواب دیا تمہارا حاتم پہ یقین ہے جو 40 دروازوں کا فقیر بناتا تھا, ہمارا مولا تو علی ہے جو ایک سے اتنا دے دیتا تھا کہ لینے والا کہتا تھا بس, لینے والا کہتا تھا کہ بس. یہ تاریخ اسلام ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب شہزادی کے پاس مولا کائنات آنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات
رنجیدہ حالت میں، پریشانی کی حالت میں. بہرحال میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن میرا عقیدہ اور میں نے جو تاریخ اب تک پڑھی ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر کی یہ بیٹی جوان ہونے کو ہوئی، بالغ ہونے کو ہوئی، تو بہت سے رشتے آئے جس پہ تاریخ پڑھیے گا. پیغمبر ناراض بھی ہوئے. میں پھر واقعی کی طرف آؤں. پیغمبر ناراض بھی ہوئے، تمہاری حیثیت کیا، تم مانگ کیسے رہو رشتہ. امیر لوگوں کے رشتے آئے. اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ ہے میرے عزیزو. پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ کفو تلاش کرو. کفو کے مطلب کیا ہے؟ دولت، خوبصورتی، زمین جائیداد نہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں ایسا خاوند، ایسا گھر تلاش کرو جو تمہاری بیٹی کے اہل ہو. بیٹی آپ کی پڑھی لکھی ہے، بااخلاق ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہو کیسا شوہر. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دولت تلاش نہ کرنا کہ خالی دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہو. زمین جائیداد تلاش نہ کرنا. نبی پاک کی حدیث ہے کہ اگر کوئی صرف دولت کے لیے شادی کرے گا تو دولت فنا ہوگی. کوئی صرف حسن کے لیے شادی کرے گا تو حسن فنا ہوگا. شادی اس لیے کرو تاکہ سنت نبوی پہ عمل ہو سکے، تو اللہ غیب سے دولت بھی دے گا، حسن بھی دے گا. یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. اب حضرت علی کفو ہیں. حضرت علی نے دونوں روایتیں ہیں کہ پیغمبر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ شادی کر لو، ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی نے، پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اگر علی تم رشتہ نہ مانگتے تو ابھی رشتہ ہم کسی کو دیتے ہی نہیں، کیونکہ یہ بات تو پہلے ہی دن طے ہو چکی تھی کہ فاطمہ بی بی کا، جس کا سیب کے ذریعے نور منتقل ہوا، کہ یہ کفو پہ جائے گی، علی کفو ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی سخاوت کریں بی بی فاطمہ کو پتہ نہ چلے. اب اس کی دلیل کیا؟ وہ دلیل سنیے. جب مولا کائنات دروازے پر آئے تو دخول باب کیا. تاریخ کہتی دروازہ، اکثر دروازہ بی بی فضہ کھولا کرتی تھی، اور واقعات جو ملیں گے اس میں آپ کو بی بی فضہ ہی دروازہ کھولتی ملے گی، کیونکہ شہزادی عبادت میں مصروف ہوتی تھیں، بیٹوں کی تربیت کر رہی ہوتی تھیں یا چکی پیس رہی ہوا کرتی تھیں. تاریخ کہتی ہے اس دن دروازہ شہزادی نے کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو مسکرا کے کہا علی انار بڑے لذیذ تھے. یہ فضائلی جملہ ہے جو ہم سنتے ہیں، علی انار. اب دیکھیں قرآن کی آیت کی تصدیق ہو رہی، راہ خدا میں تو ہم تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، راہ خدا میں تو ہم تمہیں برکت دیں گے. تاریخ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت علی نے یہ سنا کہ انار بڑے لذیذ تھے، ظاہر سی بات ہے ممبر سلونی تھے، فوراً سمجھ گئے. کہا فاطمہ لاؤ مصلے پہ جانے دو، شکر خدا کر دوں. راہ خدا میں کتنے انار تھی؟ ایک. آئے کتنے انار؟ کہاں سے آئے؟ یہ ہے شہزادی کے گھر کا ماحول، یہ ہے شہزادی کی وہ تربیت کہ جو معاشرے کو بتانی چاہیے. اور اس تربیت کے عالم میں شہزادی حق اور صداقت کا کلمہ پڑھ رہی ہیں. شہزادی کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح گزر رہی ہے؟ کوئی مطالبہ نہیں. اب اس شہزادی کی زندگی اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح گزر رہی ہے، جو ہمارے معاشرے میں آج دیکھنے کو نہیں ملتی. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اولاد کے لیے ہمارے کاندھوں پہ کیا ذمہ داری ہے. مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اپنے لیے شریک حیات نہ ڈھونڈنا، اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو. یہ حدیث ہے یا نہیں؟ حدیث ہے، معتبر حدیث ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ اپنے لیے بیوی نہ ڈھونڈو، بچوں کی ماں ڈھونڈو. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے کہ ہم نے اولاد کا رشتہ کرتے وقت کتنی بار یہ ذہن میں رکھا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے اولاد ماں ڈھونڈنی ہے؟ اور آپ کو یقین نہ آئے تو جناب علی علیہ السلام نے جو جناب عباس کی یعنی ایک بہادر بچے کی تمنا کی تو کیا کہہ کے کی؟ ایک بہادر قبیلے کی. یہ ہے نہیں واقعہ. یہ واقعہ کیا پیغام دیتا ہے ہمیں؟ یہ جملہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ علی جو حدیث فرماتے خالی فرماتے نہیں ہیں، اس پہ عمل پیرا بھی ہیں. امیر المومنین کو اگر ایک شجاع چاہیے تھا تو شجاع خانوادے کو تلاش کیا گیا تاکہ اس سے ایک ایسا بچہ وجود میں آ سکے جو کربلا میں امام حسین کے معاون اور مددگار ثابت ہو سکے. اب شہزادی اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح ہیں؟ آپ دیکھیے کس طرح ہیں، کہ اس طرح ہیں کہ دونوں کی چاروں بچوں کی تربیت بخوبی انجام دے رہی ہیں. بچوں کے ساتھ دینی ماحول، بچوں کے لیے اس طرح کی تربیت کہ 3 دن کے پڑھنا میرے لیے بہت آسان ہے اور آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. 3 دن کے فاقے معمولی بات نہیں ہوتی. آپ ایک وقت کھانا نہ بنائیں، دیکھیے شور کیسے مچتا ہے گھر میں. کھانا بنا ہوا خراب ہو جائے، دیکھیے شور کیسا مچتا ہے گھر میں. لیکن کیا مجال ہے کہ کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں ہو کہ فاطمہ کے گھر کے فاقوں کا برابر میں کسی کو پتہ چلا ہو، یا بی بی فاطمہ کے گھر سے کوئی بچہ کبھی کسی کے آگے گیا ہو.
یا کہیں کسی مقام پہ کسی موقع پر شہزادے حسن و حسین نے معاذاللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیا ہو. یہ ہے شہزادی بی بی فاطمہ, اور یہ سارا اثر جناب خدیجہ سے لے کے آ رہی ہیں. یہ وہ تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی چھوڑی تھی. اب شہزادی پہ جو مصیبتیں ہیں اور اس مصیبت کے ساتھ بھی اپنے بابا کی طرف ثابت قدم رہی ہیں. 5 سال کی عمر میں ماں چلی گئی. اس کے بعد پیغمبر نے دوسروں سے شادی کی, اور ان آنے والے نے کیسے کیسے ستایا ہے وہ آپ تاریخ میں سنتے رہتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کچھ عرصے بعد بابا کا انتقال ہو گیا, اور بابا کے انتقال کے بعد شہزادی ٹوٹ گئی بری طریقے سے. مگر اتنی مصیبت اور اتنی اس کے بعد بھی کبھی انہوں نے کسی حق کو فراموش نہیں کیا. یہ اہم مسئلہ ہے. جس طرح پیغمبر اسلام نے لاکھ مصیبتیں آتی رہی مگر دین کے پیغام کو پہنچایا, دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو مصیبت برداشت کرنی چاہیے وہ کری. کبھی دین پر اپنی غموں کو, جو اپنی مصیبتیں تھی وہ بھی نہیں آنے دی شہزادی نے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں دروازے پہ لکڑیوں کو اکٹھا کرے جانا, پڑھنا بہت آسان ہے میرے عزیزو, ہم اسے صرف مصائب کی حد تک سنتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دروازے پر ظالموں نے, اللہ لعنت کرے, جب دروازوں پہ لکڑی اکٹھی کری تو حضرت علی کہاں تھے؟ گھر میں تھے. گھر میں تھے یا نہیں تھے؟ سنتے ہیں نا, گھر میں تھے. سوال یہ کہ علی جیسا شجاع باہر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ پیغام دے رہی ہیں بی بی فاطمہ کہ اچھی شریک حیات وہی ہے جو مصیبت کے وقت بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہے. تاریخ کہتی ہے دروازے پہ لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ابو الحسن کو نکالو. شہزادی کہہ رہی میں نہیں آنے دوں گی, میں نہیں آنے دوں, اور نکلنے نہیں دیا. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب ظالموں نے آگ لگا دی, دروازہ ٹوٹ گیا, پھر گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. مگر علی جیسا شجاع اس وقت بھی گلے میں رسی کا پھندا برداشت کرے ہوئے. کس کے خاطر؟ اپنے لیے نہیں, دین کے خاطر, پیغمبر کے اس جملے کے خاطر کہ علی مصیبتیں آئیں تو برداشت کرنا. اور اس کے بعد بھی تاریخ کہتی ہے ان دونوں شریک حیات میں اور ان میں ایسا تال میل کی زندگی گزر رہی ہے کہ بیٹے حسن و حسین جیسے, بیٹی زینب و کلثوم جیسی. کیا زندگی شہزادی کی تاریخ پڑھیں آپ, کس طرح کے. اور اس کے بعد اتنی مصیبتوں کے بعد بھی جب حق چھینا جا رہا ہے تو دنیا کو پیغام دیا ہے شہزادی نے. شہزادی کو ضرورت تھی فدیت مانگنے کی, پھر شہزادی فدیت لینے کیوں گئی ہیں؟ نہیں ضرورت تھی شہزادی کو, لیکن شہزادی ہمیں ایک پیغام دے رہی تھی کہ اگر میرے چاہنے والے ہو, تمہارا حق کبھی چھن رہا ہو تو حق لینے کے لیے نکلو. اب وہ حق کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ حق اخلاقیات بھی ہو سکتے ہیں, کردار بھی ہو سکتا ہے, رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے, عزت نفس بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی حق ہو سکتا ہے. اور شہزادی دربار میں بھی بڑی شان و شوکت سے آئی ہیں, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہیں, باپردہ آئی ہیں. آج بس ایک جملہ میں کہوں گا میرے عزیزو جو شاید قابل قبول ہو. ہم بچپن سے اپنے بچوں کو شہزادی کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک ایرانی انقلاب کے بارے میں پڑھ رہا تھا, امام خمینی علیہ رحمہ کے بارے میں, کہ امام خمینی نے انقلاب اسلام کے بعد ایرانی ڈال کر کے لانچ کی تھی, ایک ایرانی گڑیا. اس ٹائم جاپانی گڑیا چلتی تھی جو آج بھی مارکیٹ میں آتی ہے, جو آنکھیں جھپجھپاتی تھی, بہت خوبصورت سی ہوتی تھی, بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے اس کے. مگر دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے, سن لیجئے. لیکن امام خمینی نے اس کے مقابلے بیٹا ایک بہت اچھی گڑیا لانچ کی جو ایسی تھی, مگر اس کو لباس پورا پہنایا, حجاب و نقاب پہ. تو بڑے اعتراض ہوئے کہ قوم کا پیسہ, مال امام آپ اس پہ خرچ کر رہے ہو. تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ تم سمجھے نہیں, دشمن ہمارے بچوں کے ہاتھ میں وہ کھلونے دے رہا ہے جس سے معاشرہ بھی بدلے. تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم بچپنے سے ان کے ہاتھ میں وہ دے دیں کہ وہ ایسا ہی چاہیں. کیونکہ آج جوان کم ہے, سب بزرگ اور میرے دوست یہاں تشریف فرمائیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جوانوں میں بدلاؤ آئے تو کچھ چیز لینے سے پہلے کچھ تو دے دو. ہم کو خود میدان عمل میں اترنا پڑے گا. جب ہم خود میدان عمل میں آنے کے بعد ان کے ساتھ سینہ بہ سینہ, شانہ بہ شانہ چلیں گے تو یہ جوان ہماری طرف راغب ہوتے نظر آئیں گے. شہزادی دربار میں آئی اور ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ بیٹیوں اپنا حق مانگو. اب جب یہاں تک بات آ گئی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں معاشرے میں کیا ہم اپنی بیٹیوں کو حق دے پاتے ہیں؟ معاف کیجئے گا مجھے, میرا وقت تقریباً ہونے کو, میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ماں باپ بیٹی کو میراث دیتے ہیں؟
حق ہے میرا پڑھنا یا نہیں ہے؟ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ پڑھنا حق ہے وہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب یہ صلوات تو سبھی نے پڑھی، اس کا مطلب سبھی چاہتے ہیں، چاہتے تو سب دیتے کتنے ماں باپ حق ہیں؟ اچھا ہم قبر میں تو کچھ لے کے جائیں گے نہیں، اولاد سب برابر ہے بھائی ہمارے لیے، سب برابر ہے نا اولاد، تو پھر ہم اپنی جائیداد کا اپنے جو بھی ہمارا بنتا ہے 1/3 جو بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے کیوں نہیں دیتے ہم؟ بیٹے زیادہ عزیز ہیں ہمارے لیے، بیٹوں میں تو بٹ رہا ہے، بیٹیوں کو ہم فراموش کیے ہوئے ہیں، اس کا عذاب کس کے سر ہوگا؟ اہم بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ شریعت کا اصول ہے نا۔ اچھا یہ آپ سوچو ہم غریب ہو جائیں گے، میرے بیٹوں پہ کم رہ جائے گا، بھائی جو تمہاری اگر یہ اسلامک ماحول ہم بنا لیں تو آپ کی بیٹی کسی کے گھر جائے گی تو وہ میراث لے کے جائے گی، آپ کے گھر کسی کی بیٹی آئے گی تو وہ میراث لے کے آئے گی۔ یہ تو نظام اسلام کا ہے جو عادل پروردگار ہے، عادل رسول ہے، اس نے کسی کو مستثنی نہیں کیا ہے۔ 1/3 بیٹی کا دے دو نکال کے۔ اچھا ہم جہیز بہت دیتے ہیں، جہیز کے نام پہ بہت چیزیں دیتے ہیں، جو جہیز میں دے رہے ہیں وہی میراث اگر ادا کر دیں۔ جیسے میں ایک بات کہوں، شاید میں نے پہلے پڑھی ہو، جیسے نکاح کے وقت مہر لکھا جاتا ہے، مہر ادا کرتے ہیں ہم لوگ یا ادھار ہو جاتا ہے؟ اچھا اور پہلی رات میں ایک چیز دی جاتی ہے منہ دکھائی، کوئی بھی موبائل، گھڑی، انگوٹھی، کچھ بھی، مہر واجب ہے یا منہ دکھائی؟ توجہ فرمائیے گا، مہر واجب ہے یا، میرا ساتھ دے سکتے ہیں آپ لوگ بھئی، مہر واجب ہے یا منہ دکھائی؟ منہ دکھائی تو ہے ہی نہیں اسلام میں، مہر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو چیز ہم منہ دکھائی کے لیے لائے ہیں اگر وہی مہر میں لکھوا دیں، مہر کا مہر ہو جائے گا، منہ دکھائی کی منہ دکھائی ہو جائے۔ یہ شریعت کے وہ مسائل ہیں جس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے۔ شہزادی کا بھی مہر تھا، حضرت علی نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ اب ہمارے یہاں مہر کم سے کم باندھا جاتا ہے، اور وہ دیکھیے امام حسین نے کیا فرمایا، اسلام کو ہم نے لعوب بنایا، جو مطلب کا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے مہر کے متعلق نبی کی وہ حدیث لی ہے کہ سب سے اچھی شادی وہ جس میں مہر کم سے کم ہو، لیکن دوسری حدیثیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ حضرت علی کے پاس کتنی جاگیر تھی؟ 3 چیزیں تھیں، تو سن لیجئے، تلوار، زرہ، گھوڑا۔ کیا بیچا؟ زرہ بیچی 500 درہم کی۔ اس 500 درہم کا کیا ہوا؟ مہر، جو اس وقت کے حساب سے 107 تولے چاندی، ابھی کیلکولیٹ کریں گے بھائی، وہ آپ لوگوں کا حساب ہے، اس ٹائم کیا ریٹ ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی علیہ السلام نے مہر بی بی فاطمہ میں اپنی زندگی بھر کا 1/3 رکھا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کو تھوڑا سا۔ اب رسول بھی بہت اچھا جہیز دے سکتے تھے، لیکن رسول نے جہیز میں کیا چیزیں دی؟ ہر وہ چیز دی جو ضرورت کی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں دی، ضرورت کی چیزیں دیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں شادی کے اخراجات کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، اتنا ہم خود بڑھا رہے ہیں، جبکہ شادی وہ عبادت ہے جس میں کوئی خرچ نہیں، شادی میں کوئی خرچ نہیں۔ یہ تو سب بات کی چیزیں ہیں کہ یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، دیکھو، اور ہم ان شادیوں کی وجہ سے اپنے واجبات روکے میں، مثلا ابھی بیٹی جوان ہو جائے، ہم حج کے لائق ہو گئے، حج پہ نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جاتے حج پہ ہم؟ کہ مولانا بیٹی کی شادی کرنی ہے، شادی بیٹی پر واجب ہے، آپ پہ نہیں، حج آپ پر واجب ہے۔ اور روایت میں کہ آدمی اگر ایک بار اتنی دولت اکٹھی کر لے کہ وہ حج کر سکتا ہو اور حج پہ نہ جائے اور وہ مر جائے تو یہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا یا مجوسی مرے گا، حدیث پیغمبر ہے۔ شادی کس پر واجب ہے؟ بیٹے پہ، لڑکے پر۔ شادی کی عمر بھی نہیں ہے، جب حرام کا خطرہ ہو جب کر دیں ہم۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اور ہمارے یہاں کیا چیز پائی جاتی ہے وہ الگ چیز ہے۔ لیکن میں تاریخ بی بی فاطمہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کتنا مہر بندھا اور کس طرح بی بی فاطمہ کا جہیز ادا کیا گیا۔ اور یہ فدق کو جس کو ہم پڑھتے ہیں، میراثی تو تھی، اب ہم پڑھ تو رہے ہیں، بڑے زور و شور سے پڑھنا بھی چاہیے۔ فدق چھیننے والوں پہ لعنت بھی کرتے ہیں، لعنت کرنی بھی چاہیے،
مگر جو ہم نے بیٹیوں کو حق نہیں دیا اب تک، میں معافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، میرے سے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے لیے وقف کر دو، کچھ پتہ نہیں کب آ کے ملک الموت لے جائے۔ اسی لیے مستحب ہے وصیت نامہ اپنے سرانے رکھنا۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے یا ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد آپس میں جھگڑے؟ نہیں چاہتے تو وصیت بنا کے رکھو نا، کیا پریشانی۔ اور جب یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمیں جانا ہی ہے، اٹھ کے چلے جانا ہے، تو شہزادی صلوات اللہ پہ صلوات بھیجیں گے ہم ان کی زندگی پہ، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب شہزادی کے ساتھ بس میں اپنے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ مصیبتیں کتنی آ رہی ہیں، لیکن کسی مقام پہ بھی شہزادی گھبرائی نہیں۔ ہاں شہزادی ناراض ہوئی ہیں، سب روایتوں میں، سنی شیعہ سب کتابوں میں، وہ فطری بات ہے۔ بھئی ایک بیٹی سے اس کے باپ کی جاگیر آپ چھین لو، ایک بیٹی کے شکم میں اس کے بیٹے کو تم شہید کر دو، ایک خاتونی تو ہے شہزادی، اس کے شوہر کے گلے میں رسی کا پندرہ لو۔ شہزادی نے باقاعدہ وصیت پڑھیے گا شہزادی کی، یہ جملے ہیں، اس جملے میں بیوی کا بھی ایک زوجہ کا نام بھی ہے کچھ روایتوں میں، ورنہ دو کا نام تو صریح طور پر حضرت بی بی فاطمہ نے لکھا ہے، اے علی میرے جنازے میں یہ نہ آئے۔ شہزادی نے منع کیا، یہ نہیں آنے چاہیے میرے جنازے میں۔ اور جب شہزادی پہ مصیبتیں آئی ہیں تو آپ سنتے ہیں شہزادی نے باقاعدہ اپنی شہادت سے پہلے، اپنی وفات شہادت سے پہلے، میں شہادت یہ پڑھوں گا کیونکہ شہزادی کی جو شہادت واقع ہوئی ہے، جو وفات ہوئی ہے، وہ ضرب کے لگنے سے ہوئی جو ملعون نے لگائی تھی۔ جناب اسما سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ، میرا وقت میرا ہو چکا ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ جو کفن ہمارے، یہ جو تابوت لے کے جایا جاتا ہے ہمارے جنازہ پٹرے پہ لے آیا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ ایک پیک جنازہ تابوت کی صورت میں شہزادی نے کہا بناؤ۔ شہزادی نے اس کو قبول کیا، اور شہزادی کی بس میں آخری حدیث آپ کو سناؤں کہ شہزادی کی زندگی کی یہ کہ جب پیغمبر نے منبر رسول سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو شہزادی تک یہ خبر پہنچی، شہزادی نے فرمایا خاتون کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ نہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا ہو، نہ اسے کسی نامحرم نے دیکھا ہو۔ یہ چیزیں پڑھنا بہت آسان ہے، مگر ان چیزوں کو ہمیں ایک لمحے کے لیے، کیونکہ ہماری زندگی اہل بیت کے لیے ہے، ہمارے پاس اہل بیت کے علاوہ کچھ نہیں، ہماری تو دعا ہی ہے کہ ہماری زندگی ہو تو نام علی پر، موت آئے تو نام علی پر آئے، نام حسین پہ زندگی ملے، نام حسین پہ مر جائیں، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور جو ان کا ہو گیا وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ لیکن شہزادی پہ جو مصیبتیں ہیں، کیا میں دل چاہتا ہے کہ میں شہزادی کے مصائب کے چند جملے آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ جب شہزادی پہ ہم نے پوری 40 منٹ یا 50 منٹ گفتگو کی ہے تو دو آنسو شہزادی کے نام پہ بھی ہم اپنے نکالیں، اور وقت کے امام کو پرسہ دیں ان کی جدہ کا، کس قدر شہزادی پہ مصیبتیں ہیں۔ تاریخ ملاحظہ فرمائیں آپ کہ فاقیہ شہزادی نے بھوکے رہنے کو کبھی مصیبت نہیں مانا، لباس نہ ہونے کو، گھر میں اچھا لباس ہونے کو مصیبت نہیں مانا، کبھی نہیں مانا۔ تاریخ پڑھیے آپ، شہزادی نے مصیبت اس چیز کو مانا کہ باپ پہ رونے نہیں دیا جا رہا۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، مگر وفات رسول کے بعد شہزادی کو رونے نہیں دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے شہزادی نے بہت صبر کیا، بہت صبر کیا۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں تو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا شہادت رسول کے بعد کوئی تھا جس نے آگے بی بی فاطمہ کو پرسہ دیا ہو؟ ہم کیسے ان ظالم اور ملعونوں پہ اتنے خوش ہو جائیں جب شہزادی ان سے ناراض تھی؟ باقاعدہ وصیت کے جملے ہیں، اور تاریخ کہتے ہیں کہ شہادت سے کچھ عرصے پہلے، 1 دن یا 2 دن پہلے، پھر حضرت علی کو ریمائنڈ کرایا ہے، علی میری وصیت یاد رکھنا۔ اور اب جملہ سنیے، پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر جناب امیر المومنین مسجد میں ہیں، امام حسن و حسین کی خدمت میں بی بی فاطمہ ہے، اور آنے کے بعد کہا بیٹا جاؤ بابا کا خطبہ سنو۔ یہ تاریخ ملے گی آپ کو، یہ جملے ہیں بالکل کہ جاؤ سنو۔ اور شہزادی نے غسل کیا اور اپنے بابا کے حجرے کی طرف گئیں جہاں بابا اکثر بیٹھا کرتے تھے، اور اسما سے یہ کہا کہ اسما میں اندر جا رہی ہوں، میں 1 گھنٹہ کم سے کم، میں 1 گھنٹے اندر رہوں گی، اس کے بعد تم مجھے 3 آوازیں دینا، اگر ان آوازوں پہ میں بولوں تو صحیح، اگر نہ بولوں تو یقین جاننا میری شہادت واقع ہو گئی۔ تاریخ کہتی کہ شہزادی حجرے میں آئیں، چادر کو اوڑھا اور تسبیح الہی میں مصروف ہو گئی، عبادت میں مصروف ہو گئی۔
اب مجھے نہیں معلوم کہ اس 1 گھنٹے کے بعد شہزادی پہ کیا بیتی، کس طرح کی واعظ و نصیحت یا کس طرح کی گفتگو، تو بس مجھے اتنا تاریخ نے بتایا کہ جب اسما نے 3 آوازیں لگائیں، اے بی بی فاطمہ، اے رسول کی بیٹی، اے حسنین کی ماں، جب کوئی جواب نہ آئے تو حجرے میں چلی گئی۔ مقاتل کے جملے یہ ہے کہ جب اسما حجرے میں آئیں تو یہ دیکھا کہ فاطمہ رخصت ہو چکی ہے، شہزادی جا چکی ہے، تو شہر نے اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنا گریبان تک چاک کرنے کی روایتیں کیوں مصائب کے جملے۔ تاریخ کہتی ہے شہزادے حسن و حسین آئے، پوچھا والدہ کہاں؟ کا حجرے میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بیٹوں نے ماں کو دیکھا تو میں اس دنیا سے جا چکی تھی، یہ بچے رونے لگے، ہائے ہماری والدہ چلی گئی۔ علی ابن ابی طالب کو اطلاع دی گئی، اب وصیت کے مطابق علی غسل دے رہے ہیں، علی کفن کی تیاری کر رہے ہیں، مگر مقاتل نے وہ جملہ لکھا جو ہر شجاع کو کمزور کر دیتا ہے، جو ہمیں سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے کہ غسل دیتے دیتے علی نے ایک چیخ بلند کری، امیر المومنین کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا علی یہ کیسی صدا ہے؟ تو تاریخ میں لکھا مولا نے فرمایا ارے فاطمہ نے کبھی نہ بتایا کہ پسلیاں شکستہ ہے، یہ مظالم شہزادی پہ۔ مقاتل نے لکھا غسل و کفن کے بعد جنازہ رکھا ہے، بیٹی آؤ ماں کا دیدار کرو، میرے لال حسن تم بھی آؤ ماں کا دیدار کرو۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین سے کہا تم بھی دیدار کرو تو حسین آگے نہ بڑھے، بس ایک جملہ کہا اماں بلاتی تھی، ارے حسین جاتا تھا۔ مقاتل نے لکھ دیا ارے بدے کفن ٹوٹے، آ میرے لال، ارے میری آغوش میں آ جا۔ مقاتل نے لکھا ادھر حسین ماں سے لپٹے، اماں چھوڑ کے چلی گئی، اماں کل ہم بلائیں تو چلی آنا، یہی وجہ تھی کہ روزے عاشور ذوالجنا سے گرتے ہوئے حسین نے صدا دی اماں تیرا لال تجھے بلا رہا ہے، اپنے لال کی مدد فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء۔ پاک پروردگارہ ہماری اس مختصر کی عبادت و قبول فرما، شیعان حیدر کرہ جہاں جہاں کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود ہمیں بیٹیوں کو میراث دینے کی توفیق عنایت فرما، تعلیمات رسول آل رسول پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، دشمنان بی بی زہرا دشمنان اسلام پہ لعنت بے شمار فرما۔ معبود وہ ذرائع فراہم کرا کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے، معبود وہ ذرائع فراہم کرا کہ روزے بی بی زہرا و سکینہ کی حفاظت ہو سکے۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرومین کی مغفرت فرما، جو لوگ یہاں سے زیارتوں پہ جا رہے ہیں ان کی قبول فرما۔ معبود زیادہ دن لگے امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ہم ان کے وعدے انصار میں شمار فرما۔